السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، ہمارے یہاں اکثر شادیوں میں پہلے ہلدی کی رسم وغیرہ سب کیا کرتے تھے، اور بکرا کاٹ کے کچھ ولی اللہ کے نام سے فاتحہ دیا کرتے تھے. اب لوگوں نے اسے بدل کر عقیقہ رکھ کر کے کھانا کھلاتے ہیں ہلدی کے دن. ایسا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں شیخ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلدی کی جو رسمیں ہیں وہ ہماری رسمیں نہیں ہیں، ہماری رسمیں وہ نہیں ہیں. اور مہندی وغیرہ کی جو رسمیں قائم کی جاتی ہیں یہ بھی بیجا اسراف ہے اور فاجر اور فاسق لوگوں کی مشابہت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بظاہر اس کے اندر کوئی عیب تو نظر نہیں آتا کہ آپ مہندی کی رسمیں کر رہے ہیں یا ہلدی کی رسمیں کر رہے ہیں، بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن حقیقی معنوں میں ہلدی کی رسمیں یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں اور ان کی مذہبی رسموں میں سے ہے، خاص طور پہ ہندوؤں کے یہاں. تو یہ کرنا خالص ان کی مشابہت ہو جائے گی اور مشابہت کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے گی اور سخت وعید اس کے اوپر ہوگی. جہاں تک مہندی کی رسم ہے تو مہندیاں تو ہماری عورتیں بھی لگاتی تھیں، اور مہندی لگانے کا ذکر بھی آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ صحابیات مہندیاں لگا کرتی تھیں. اگرچہ اس مناسبت سے اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن عمومی طور پہ مہندی لگانے کا تذکرہ ملتا ہے. تو دلیل تو ہمیں ملتی ہے مہندی لگانے کی، لیکن مہندی لگانے کی جو رسم قائم کی گئی ہے اور خصوصی طور پہ شادیوں کے موقع پہ، یہ رسمیں آئی ہوئی کہاں سے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ڈراموں سے. اور خاص طور پہ جو ہم ٹیلی ویژن میں نشر کیا جاتا ہے شادی وغیرہ کے کا فنکشن دکھایا جاتا ہے، اس مناسبت سے دعوتیں اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہیں سے آیا ہوا ہے. ورنہ اگر یہ چیز وہاں سے نہیں آتی تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اندر ہی پائی جاتی. بزرگوں میں نہ ہلدی کی رسم تھی نہ مہندی کی رسم تھی. تو یہ دونوں رسمیں جدید دور کی ہیں. جب جدید دور میں کوئی بھی رسمیں آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ رسمیں آئی کہاں، اس کی جڑ کہاں سے ملتی ہے. جہاں سے جڑیں ملتی ہیں وہیں سے حکم بھی اس کا لگتا ہے. اور یہاں پہ حکم چونکہ جڑیں ہمیں مل گئی ہیں، کہاں سے ہے؟ ہلدی کی رسم کی جڑیں ہندوانہ رسم و رواج سے ملتی ہیں، اور مہندی کی رسمیں ہمیں ٹی وی چینلوں سے ملتی ہے جو فاسق اور فاجر استعمال کرتے ہیں. تو دونوں رسموں کی جو اصل اور جڑ ہے وہ غیر شرعی ہے، اور غیر شرعی ہونے کے ناطے حکم بھی اس پہ یہی لگے گا کہ یہ غیر شرعی بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مشابہت ہے یا کافروں سے یا فاجروں اور فاسقوں سے، اور دونوں کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ولیوں کے نام پہ ذبح کرنے کا پہلا رسم و رواج تھا، تو ولیوں کے نام پہ ذبح کرنا یہ شرک ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن کریم کے اندر 2 مقام پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ شرک ہے. اور یہ کام مشرکین عرب کرتے تھے کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو یہ شرک ہے جو مسلمانوں کے اندر مشرکین کی اصل عبادت کی صورت میں موجود تھا. خیر وہ چیز اگر ختم ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں نے شرک کو سمجھا، اسے ختم کر دیا. اور اب اگر شادی وغیرہ کے موقع سے عقیقہ کیا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عقیقے کو شادی کے ولیمے تک یا کھانا کھلانے تک مؤخر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جس کی سنت جیسی ہی ویسی ہی ادا کریں. ہاں کسی مجبوری کے تحت اگر ہو گیا، جیسے حالات نہیں درست تھے یا اس وقت گھر والے بچوں کو لے کر پریشان تھے اور ہاسپٹل میں تھے، اور اس طرح کی پریشانیوں کے عالم میں وہ توجہ نہیں دے سکے اور نہیں ذبح کر سکے، تو اس صورت میں بعد میں مؤخر کر کے کیا گیا اور کھلایا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عقیقے کے گوشت کو آپ ولیمے میں ڈال کر کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جی سسٹر عائشہ. جی وہ مطلب ہلدی کی رسم وغیرہ سب رات میں کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے دلہن کا عقیقہ اسی دن کرتے ہیں یہاں کے لوگ. تو وہ دن کھانا خاص کرنا بھی غلط ہے، یعنی اس کو رسم و رواج بنا لینا گویا ایک سنت کو تبدیل کرنا ہوا.
کیوں؟ اس لیے کہ 7 دن ذبح کرنا ہے، اور آپ نے نہیں، آپ نے اپنے حساب سے اس کو تبدیل کر دیا شادی کی رات کو، تو یہ ڈیٹ کو چینج کرنا ہوا اور شریعت کو موڑنا ہوا، تو یہ غلط ہے۔ اگر خصوصی طور پہ ایسا اہتمام کیا جا رہا ہے، ایک اتفاقی ہوتا ہے، خصوصی ہوتا ہے، خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے تو غلط ہے، اور اگر اس کو عادت بنا لیا جاتا ہے تو بدعت ہے، اور اگر اسے صرف ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے تو جائز ہے، تو نیت کے اعتبار سے اس کا حکم لگایا جائے گا۔ جی جی مطلب یہ اگر ایسا یہاں کے لوگ اب یہی کر رہے ہیں شیخ، تو اسے یہ تبدیل کھانا کرنے کی ضرورت ہے، پھر نہیں شریک مطلب ہونا چاہیے، پھر جی ایسے اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ سنت کو تبدیل کرنا ہوا، اور ہم اس کھانے کو کھا رہے ہیں جس کو جان بوجھ کر تبدیل کیا گیا ہے۔